السلام علیکم ویورز، میں آج آپ لوگوں سے تہجد میراکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ یہ کہانی اس بہن کی ہے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی دعا رمضان میں تہجد کی دعا کی برکت سے قبول ہوئی۔ یہ کہانی شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے۔ میں اپنی رمضان کی تہجد دعا کی اسٹوری بتا رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنی زندگی کو لے کر۔ میں نے بہت کچھ پڑھا، بہت وظیفے کیے، مگر میرا جو مسئلہ تھا نا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی دوران مجھے میری ایک فرینڈ نے تہجد کی نماز کے لیے کہا، اور اس وقت رمضان بھی شروع ہونے والا تھا۔ تو میں نے اس کے کہنے پر تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی، اور باقی جو فرض نمازیں ہیں ان کو میں پہلے سے ہی پڑھتی تھی، اور جس طرح میری فرینڈ نے مجھے بتایا اسی طرح میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی، اور ساتھ ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرنے لگی۔ تھا کچھ ایسے کہ جس سے میں محبت کرتی تھی نا، ان سے میں نکاح بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ انسان بھی مان چکے تھے اور وہ بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی فیملی والے بالکل بھی راضی نہیں تھے مجھے اور میری فیملی کو لے کر۔ پھر ہوا یہ کہ ان کی فیملی والے ان کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، اور ان کے لیے دوسری لڑکی سے ان کا رشتہ کر دیا۔ رشتہ ہونے کے بعد ان کا بھی دل اس لڑکی پہ آ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ میں تو صرف انہی سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میں نے تہجد کے بارے میں سنا اور پڑھا، تو میں بھی تہجد پڑھنے لگی اور اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے، اور اس لڑکے سے اس بیچ میرا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں تھا۔ بس مجھے امید تھی وہ لڑکا کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا، اور مجھ سے نکاح کی بات سب سے ضرور کرے گا۔ اس بیچ مجھے ایک فرینڈ سے پتہ چلا کہ اس لڑکے کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور اگلے مہینے اس کی منگنی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں نے اور بھی لگن کے ساتھ تہجد پڑھنی شروع کی، اور ذکر و اذکار بھی کرنے لگی۔ اور مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی کہ جو لڑکا مجھ سے نکاح کے لیے کہہ رہا تھا، اب وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ مگر میں دعائیں کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے روتی گڑ گڑاتی اور کہتی، یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ میرے لیے کر دیجئے۔ پھر ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا، اور معجزہ کچھ یوں ہوا کہ اب وہ لڑکی اس لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی جس سے اس کا رشتہ پکا ہوا تھا۔ وہ اسے بہت اگنور کرنے لگی، اس سے بات چیت کرنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی وہ لڑکی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، تو یہ بات اس لڑکے کو بہت بری لگتی تھی۔ ایک دن اس لڑکے نے اس لڑکی کو کال کر کے پوچھا، تم مجھے پسند کیوں نہیں کرتی جبکہ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ تو اس لڑکی نے لڑکے کو یہ بتایا کہ معاف کیجیے گا، میرے گھر والوں نے زور زبردستی سے میرا رشتہ آپ سے کروایا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں دلی طور پر آپ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں جسے میں وہ محبت ہی نہ دے سکوں جس کا وہ حقدار ہوگا۔ میں آپ کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ مجھے معاف کیجیے گا، اور آپ کچھ ایسا کیجیے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ میں نے تو اپنے گھر والوں سے بہت کہا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مگر میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ مگر مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ آپ پلیز اپنی طرف سے منع کر دیں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں، تاکہ یہ رشتہ ختم ہو۔ پھر یہ سب سن کر اسے بہت دکھ ہوا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میں نے بھی کسی کا دل توڑا ہے،
اور بیچ راستے پر چھوڑا ہے، کیونکہ اس نے مجھے نکاح کا آسرا دیا تھا اور پھر مجھے چھوڑ کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیا، اور پھر اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا اور اپنا رشتہ اس لڑکی سے ختم کروا دیا۔ پھر ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ اسی دوران میرے فون میں رنگ ہوئی۔ جب میں تہجد سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا میرے فون میں کوئی میسج آیا۔ جب میں نے میسج اوپن کیا تو وہ اس لڑکے کا میسج تھا۔ اس نے میسج میں مجھ سے معافی مانگی اور مجھے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی غلط کیا۔ اس طرح سے اس کے ساتھ مکافات عمل دہرایا گیا، اور تب اسے میرے درد کا احساس ہوا کہ بیچ راستے میں چھوڑنا کیا ہوتا ہے، یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن اس لڑکے نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ اس کے گھر والے بھی مان گئے اور میرے گھر والے بھی مان گئے، اور دسمبر میں میرا نکاح ہے۔ میں سب اپنی اسٹوری سننے والے اور سنانے والے سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرا نکاح خیر و عافیت سے ہو جائے اور میری طرح تمام بہنوں کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین۔ تو ویورز، یہ تھی تہجد میراکل اسٹوری۔ تو آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی اور اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔